بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے 2-3 منٹ چاہیے تجاویز جو ہیں ان کے طور پہ. سب سے پہلی بات یہ ہے، یہاں مختلف دوست جو ہیں وہ ہر میٹنگ میں الیکشن ڈسکس ہوتا ہے. ایک تو مجھے اس پہ بات کرنی ہے، مجھے تجویز دینی ہے. کچھ دوست نوجوان ہمیشہ جذباتی ہوتے ہیں کہ ہم اکھاڑ دیں، پچھاڑ دیں اور بائیکاٹ کریں، الیکشن نہ ہونے دیں. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سب سے جو بنیادی بات ہے، جو ایک عرصے سے ہو رہی ہے عوامی ایکشن، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کور کمیٹی میں بھی ہو رہی ہے، باہر بھی ہر لیول پہ ہو رہی ہے کہ ہمیں یونین کونسل لیول پہ، وارڈ لیول پہ سازی کرنی چاہیے. آپ الیکشن کا بائیکاٹ کریں، پھر بھی آپ کو تنظیم سازی کی ناگزیر ضرورت ہے. آپ الیکشن میں حصہ لیں، پھر بھی آپ کو ناگزیر ضرورت ہے. آپ کو وارڈ لیول پہ یہ تنظیم سازیاں کرنی پڑیں گی. جب تک آپ لوگوں کو منظم نہیں کریں گے، جب تک وارڈ لیول پہ آپ مقابلے میں نہیں آئیں گے، یہاں کے برادریزم کے بنیاد پہ برادری بیسڈ الیکشنز ہو رہے ہیں، اور پھر برادریوں کا جب مچتی ہے اور برادریوں کو ناک اور پگ کا جب مسئلہ بنایا جاتا ہے تو سادہ لو لوگوں کو برادریوں کی بنیاد پہ لوگ ووٹوں کی طرف مائل کرتے ہیں. مختلف پولیٹیکل پارٹیز کا ٹیکٹس ہی یہی ہے، یہی نون لیگ کا ہے، پیپلز پارٹی کے ساروں کا یہی ٹیکٹس ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے برادریزم کو ہم نے ضرب لگائی ہے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جس طرح سے برادریزم کو توڑا ہے، علاقائیزم کو توڑا ہے، لسانیت کو توڑا ہے، ہر طرح کی تقسیم کو جس طرح سے توڑا ہے، تو ہمیں تیزی کے ساتھ، میں سمجھو بغیر وقت ضائع کیے، ہمیں وارڈ لیول پہ منظم ہونا پڑے گا. آپ کا بائیکاٹ، اگر آپ بائیکاٹ کا فیصلہ کریں گے تو بھی آپ کو وہ تنظیمیں اس لیول پہ چاہیے. اگر آپ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کریں گے تو بھی کامیابی کے لیے آپ کو یہ ساری تنظیمیں چاہیے. اس میں جو جتنی بھی دیر ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے. یہ آپ سب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ موقف کہ آپ وارڈ لیول پہ تنظیم سازیاں کریں، آپ یو سی لیول پہ تنظیم سازیاں کریں، آپ حلقے کی لیول پہ تنظیم سازیاں کریں، یہ پہلے آبجیکٹو کے طور پہ آپ کو لینا چاہیے. یہ بات کی بات ہے کہ الیکشن لڑا جاتا ہے یا نہیں لڑا جاتا، لیکن آپ کو تیاری اپنی اس انداز سے رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی فیصلہ جب کور کمیٹی کرے تو وہ آپ اس کے قابل ہوں، آپ تیار ہوں پہلے سے. ایک تو یہ بات ہے. بائیکاٹ کے حوالے سے میرا ذاتی خیال ہے، میں نے امجد صاحب سے بھی بات کی تھی ایک دن، کہ بائیکاٹ عمومی طور پہ پوری دنیا میں جہاں کہیں جمہوریتیں ہیں، اس پاکستان کی مثال آپ نے، مقبوضہ کشمیر کی مثال لیں، بائیکاٹ کامیاب نہیں ہوتے. اس لیے کامیاب نہیں ہوتے کہ ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے، لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، لوگوں کے مفادات ہوتے ہیں، کسی کے روزگار کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کی سڑک کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کا کیا، تو وہ پھر مجبور ہو کے انہی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف چلے جاتے ہیں لوگ، اور ان کو ووٹ بھی دیتے ہیں، ان کو کامیاب بھی کریں گے. آپ کے بائیکاٹ کی وجہ سے اگر فرض کرتے ہیں کہ ٹرن آؤٹ اگر کم بھی ہوتا ہے، لیکن کم ٹرن آؤٹ میں بھی وہ اپنے لوگوں کو کامیاب قرار دے دیں گے. فارم 45 فارم 47 جو بھی ہے وہ سارا ان کو مل جائے گا. تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بائیکاٹ تو میرے نزدیک، میری ذاتی رائے ہے، کوئی اس سے اتفاق کرے نہ کرے، بائیکاٹ کا آپشن میرے نزدیک جو ہے یہ لا حاصل ہوگا. آپ بعد میں کہیں گے یہ ہم سے غلطی ہوگی. ایک بڑی تحریک تھی 80s کے اندر، ڈکٹیٹرشپ کے خلاف تحریک تھی، پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا، بری طرح سے ناکام ہوئے. بھارتی مقبوضہ کشمیر میں بہت بڑی تحریک تھی، آگے خود ارادیت کی تحریک، آزادی کی تحریک، بڑے پیمانے پہ لوگ انوالو تھے. لیکن ہر 5 سالے کے اندر انڈین گورنمنٹ وہاں جو ہے بائیکاٹ کے باوجود الیکشن کرواتی رہی، حکومتیں بنواتی رہی. یہ ساری مسائلیں ہمارے سامنے ہیں، ان کو پیش نظر رکھ کے ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے. دوسری بات کون سی ہے؟ قاتل 29 سپٹمبر کے قاتل، جن پہ باقاعدہ FIR کٹی ہوئی ہے، جن کے نام پہ نامزد FIR کٹی ہوئی ہے، ان کو کسی صورت اگنور نہیں کیا جا سکتا. ہاں، چمیاٹی کے قاتل، مظفرآباد کے یکم اکتوبر کے قاتل، دیگر جو ڈڈیال کے قاتل، جہاں بھی ہے، سارے قاتل ہمارے لیے برابر ہیں. چاہے وہ پولیس فورس کا آدمی ہے، وہ رینجر کا آدمی ہے، وہ FCPC کا ہے، وہ کسی کا بھی ہے، سارے قاتل ہیں میں سمجھتا ہوں. لیکن ان کے خلاف باقاعدہ کوئی نامزد FIR ابھی تک نہیں ہوئی. لیکن جن لوگوں کے خلاف، سریر عوام کے قاتلوں کے خلاف جب FIR درج ہو چکی، جب نامزد موجود ہیں لوگ 17 لوگ، تو ان کو آج تک کیوں نہیں پوچھا گیا؟ اس کو پرائیورٹی پہ، فرسٹ ایجنڈے پہ نامزد FIR کو رکھتے ہوئے اور اسی کے ساتھ جوڑتے ہوئے تمام قاتلوں کو، وہ انتظامیہ ہے، وہ DC ہے، SP ہے، وہ وہاں موقع پہ موجود مجسٹریٹ ہے، وہ کوئی بھی ہے، کوئی لوکل آدمی ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی کا آدمی ہے، جو قاتل ہے اس کی سزا کے لیے میری تجویز یہ ہے کہ اسی چوک سے ایک بہت بڑی ریلی جو ہے وہ UNO آفس کی طرف جا کے جو ہمارا دومیل کے ساتھ پروفیسر مشن ہے، وہاں تک ایک ریلی، ایک جاجی ریلی رکھی جائے. اپنی تجویز کے طور پہ یہ پیش کرنا چاہتا ہوں. بڑی ریلی رکھی جائے
पूरे डिवीजन के लोग जो है उसमें बुलाए जाए और बड़ा रैला लेके हम यूएन ऑफिस के सामने जाके बैठे कि कातिलों को गिरफ्तार को, और उस वक्त तक न उठे जब तक गिरफ्तारी का कोई सूरत हाल जो है न पैदा हो जाए। तीसरी तजवीज मेरी है जॉइंट आर्मी एक्शन कमेटी। यकीनन ये जो इस वक्त का पिंडाल है ये इस बात की गवाही देता है कि जॉइंट आर्मी एक्शन कमेटी के लोगों का मुकम्मल एतबार है, वो आपसे बड़े की तोका रखते हैं, बड़े बड़े फैसलों की तोका रखते हैं। अब छोटी बातें नहीं है, अब हमें बड़े बड़े टारगेट्स लेना पड़ेंगे। ये निजाम इस रियासत के अंदर मौजूद निजाम, रियासत पाकिस्तान की बात करें या इस नूरी आजाद रियासत की बात करें, रियासत और रियासत के ऊपर विराजमान हुकूमत और ये हुक्मरान तबका, इसका ये वतीरा है, ये पूरी तारीख आपको बताती है कि कभी भी हुक्मरान तबका खुशी से आवाम को कुछ भी नहीं देना चाहता, वो अपनी अयाशियां करना चाहता है। ये कैपिटलिज्म, ये निजाम इस पे ये ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स, इनके अपने जाम भरेंगे, जो ट्रिकल डाउन करेंगे, जो कतरे नीचे गिरेंगे वो आपको मिलेंगे, खुशी से वो कभी आपको नहीं देंगे। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग मुझे नजर आ रहे हैं, सफेद रीश लोग नजर आ रहे हैं, कुछ जिम्मेदार तबके के लोग भी नजर आ रहे हैं। आपको मैं अपनी जबान से कल सो समझाना जवान नहीं समझते, लेकिन जिम्मेदार लोग इतने बैठे थे कई मंजिल रखते हैं, उन्होंने वास्ते में हमेशा एक मिसाल देना होना कि कुछ मंजिलें ऐसी होती जिन्हें न सुनती टिक जुलती मिलती जिन्हें ना और जो कहना छोड़ देनी लता मार दिया उन्होंने इलाज के रखे बुजुर्गों सुनो उन्हें सुनना इंजेक्शन होने नहीं गल है। बाजू मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, अपने बुजुर्गों को देखा है, आस पड़ोस के लोगों को देखा है। बाजू आते हैं भैंस जो है वो टांगे खड़ी कर लेती है, ऐसे कर लेती है और आप दूध निकाल लेते हैं। करना क्या है? ये एडमिनिस्ट्रेशन वो भैंस है जो आपको दूध नहीं देती, जो आपके मायदों की खिलाफवर्जी करती है, जो रोजाना 3 मायदे आपको और मायदों पे अमल नहीं हो रहा। इसको बाजू चढ़ा के अभी निकालना नहीं है, बाजू चढ़ा के पूरा दूध लेके फिर पीछे हटना। आपकी बार जब भी आपकी काट आए, अब ये नहीं होगा कि वादा 3 महीने का, 1 महीने का, 10 दिन का, 5 दिन का, ये वादा ये कर देंगे वो कर देंगे, ना बाबा ना। अब बाजू उस वक्त बाहर निकलेगा जब सारा कुछ हमें काम मिलेगा।